بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام شاہینہ ہے۔ میں اپنے علاقے کی ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں۔ شادی سے پہلے میں ہاؤس جاب کرتی تھی، لیکن جب شادی ہوئی تو جاب چھوڑ دی کیونکہ شوہر کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میں خود کو تھکانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے جاب چھوڑ دی تاکہ ہاؤس وائف کی طرح سکون سے زندگی انجوائے کروں۔ لیکن کچھ لوگ زندگی میں محنت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ میری ساس بھی بیوہ تھی، مجھے 7 ماہ کا حمل تھا اور میں حمل کے بقایا مہینے گزارنے میکے گئی ہوئی تھی کہ میری ساس اور شوہر ایک شادی سے رات کے 11 بجے واپس آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ ہسپتال پہنچتے پہنچتے میری ساس اور شوہر دونوں خالق حقیقی سے جا ملے۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری زندگی تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ میرے دل کا سکون تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ میرے شوہر اور میری ساس گھر میں آنے والے ننھے مہمان کی راہ تک رہے تھے۔ میرے شوہر اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکے۔ میری ساس جو دن رات اپنے پوتے پوتی کی باتیں کرتی رہتی تھی، روزانہ کی بنیاد پر اس کے لیے شاپنگ کرتی۔ میری ساس اپنے پوتے پوتی کو گود میں نہیں لے سکی۔ میرے گھر سے 2 جنازے اٹھے جو میری زندگی کا سکھ چین اپنے ساتھ لے گئے۔ میری اپنی ذہنی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ ڈاکٹر نے مجھے فوری طور پر ہسپتال داخل کر لیا۔ مجھے شدید صدمے سے نکالنے کے لیے نفسیات کے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ میری گائنی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر میں خود کو اس صدمے سے نہیں نکال پائی تو بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ نفسیات کے ڈاکٹر نے میرے اندر بچے کے لیے جینے کی امنگ پیدا کی۔ صرف 1.5 سال کی شادی کی خوشیاں دیکھنے کے بعد میرے سامنے پہاڑ جیسی آنسو بہاتی زندگی کھڑی تھی۔ 3 ماہ کیسے گزرے نہیں معلوم۔ اللہ نے چاند سی بیٹی دی۔ 6 ماہ کی ہوئی تو بالکل اپنے پاپا کے خدوحال جیسا چہرہ نکالنے لگی۔ میرے والدین نے غم کی تاریک گھڑیوں میں مجھے اور میری بیٹی کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنائے رکھا۔ میری بیٹی 2 سال کی ہوئی تو ایک دن میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی اپنی نم آنکھوں سے اپنے دل کو ماضی کی یادوں سے بھگو رہی تھی اور باہر صبح سے ہی ہلکی بارش کی جھڑی مسلسل لگی ہوئی تھی۔ امی میرے کمرے میں آئی، میرے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، بیٹا، میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا غم محبت کرنے والے ہمسفر کو کھو دینا ہے، کیونکہ پیار کرنے والا سر کا سائیں سلامت رہے تو بچے تو پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن سر کا سائیں چلا جائے تو عورت کو لگتا ہے کہ اس کے سر سے دوپٹہ چھن گیا ہے۔ میرا بچہ، تمہارا غم بہت بڑا ہے۔ ایمن بھی 2 سال کی ہو گئی ہے۔ تمہارے سامنے ایک طویل زندگی پڑی ہے۔ کب تک تم اسے تنہا گزارو گی؟ اپنے آنسو صاف کر لو اور خود میں جینے کی امنگ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ تمہارے پاپا چاہتے ہیں کہ… یہ سنتے ہی میں نے چونک کر امی کی طرف دیکھا اور بولی، امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں شرجیل کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی، یہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ امی نے کہا، میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ دوبارہ شادی کر لو تو زندگی کی طرف واپس آ جاؤ گی۔ میں نے کہا، امی، اگر اس شخص کے چہرے میں مجھے شرجیل کا چہرہ نظر نہیں آیا تو… اگر اس کی باتوں سے مجھے شرجیل کی باتیں یاد آئیں تو… خدا کے لیے امی ایسا نہ کریں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، آپ پاپا کو منع کر دیں۔ امی نے کہا، شاہینہ بیٹی، تمہاری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، کیا پہاڑ جیسی زندگی اکیلے گزارنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، جی امی جی، میں پہاڑ جیسی زندگی اکیلے گزارنا چاہتی ہوں تاکہ مرنے کے بعد جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکوں۔ امی، میرے مرحوم شوہر کے لیے میری محبت کی شدت دیکھیں۔ وہ خاموش ہو گئی اور یہی وہ دن تھا جب میں نے اپنی ہمت بندھائی کہ ایسا کب تک چلے گا، مجھے اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے۔ اگلے ہی دن میں نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ چند دن بعد ہی مجھے شہر کے ایک اچھے ہسپتال سے آفر آ گئی اور یوں میری زندگی کا رکا ہوا سفر ایک بار پھر شروع ہوا۔ میں مصروف ہوئی تو یادوں پر بھی گرد جمنے لگی۔ ایمن 4 سال کی ہوئی تو میں نے خود کو واپس اپنے گھر میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ والدین نے بڑی مخالفت کی کہ اکیلی کیسے رہوں گی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی پرورش اس کے باپ کے گھر ہو۔ میں نے بھی اپنی زندگی اپنے شوہر کی یادوں کے نام کر دی۔ ایمن اسکول جانے لگی۔ میں فرسٹ ٹائم جاب کرتی اور ایمن کے اسکول سے واپس آنے کے بعد میں نے گھر پر بھی کلینک کا سیٹ اپ بنا لیا۔ کام کاج کے لیے ایک ملازمہ اور ایمن کی دیکھ بھال کے لیے ایک آیا بھی رکھ لی۔
میری بیٹی کی آیا طلاق یافتہ تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دونوں ہی ایمن سے 2 سال بڑے تھے۔ دونوں بچوں سے گھر میں خاص طور پر کافی رونق رہنے لگی۔ ایمن کی تنہائی بھی ختم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ میرا کلینک علاقے میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی، خاص طور پر گائنی کی فیلڈ میں ماہر بن چکی تھی۔ ایک دن آدھی رات کا وقت تھا، کچھ دیر پہلے ایک آپریشن کر کے سوئی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر زور سے دستک ہونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ملازمہ کھڑی تھی، کہنے لگی، بی بی جی جلدی آئیں، گیٹ پر 2 عورتیں اور ایک مرد آئے ہیں۔ ایک عورت کی حالت بہت خراب ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے کہا، او تم جلدی اسے لیبر روم میں پہنچا دو، میں ابھی آئی۔ جی اچھا، کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے اسی طرح دوپٹہ گلے میں ڈالا، سلیپرز پہنے، اسٹیتھوسکوپ اٹھایا اور کلینک میں چلی آئی۔ میرے کلینک میں 2 عورتیں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مرد بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ایک عورت درد سے بری طرح سے ہلکان تھی۔ دوسری عورت بولی، ڈاکٹر صاحبہ جلدی کریں، ہمارے گھر میں ایک عرصے بعد خوشی آ رہی ہے، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں۔ پرچی پر کچھ دوائیں لکھ کر میں نے مرد کو دی اور کہا کہ میرا ڈسپینسر آج گھر چلا گیا ہے، آپ ایسا کریں یہ دوائیں جلدی سے لے آئیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے وہ پرچی لی اور چلا گیا۔ ہم نے جلدی سے اس عورت کو ڈیلیوری روم میں شفٹ کیا۔ ابھی میں نے ڈرپ لگائی ہی تھی کہ حیرت انگیز طور پر وہ شخص 5 سے 7 منٹ میں دوائیں لے کر آ گیا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ اتنی جلدی کیسے آ گیا۔ بہرحال زچگی کا وقت ہو چکا تھا۔ دوسرا جھٹکا مجھے تب لگا جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوا۔ بچے کی پیدائش شروع ہوئی تو ایک نہیں، اس عورت کے پورے 10 بچے پیدا ہوئے، جس میں سے 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں۔ یہ دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ ہم نے جلدی جلدی بچوں کو کپڑوں میں لپیٹا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد ماں ڈرپ کے زیر اثر تھی، سو گئی۔ ہم فارغ ہوئے تو دوسری عورت بولی، ڈاکٹر بی بی ہم کہیں گئے ہوئے، واپس اپنے علاقے میں جا رہے تھے کہ راستے میں ہی میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ میری بیٹی ہے اور ہمارے ساتھ میرا داماد ہے۔ ان کی شادی کو 70 سال ہو چکے۔ اللہ نے 70 سال بعد انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس عورت کے منہ سے 70 سال کا سن کر تو حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ اس عورت کی عمر کم از کم میرے حساب سے 35 سال ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا آپ کی بیٹی تو بمشکل 30-35 سال کی لگ رہی ہے؟ وہ بولی، نہیں، میری بیٹی کی عمر 220 سال ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر ایک اور بجلی گری۔ میں نے کہا، کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی اور کلینک میں اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ عورت میرے پیچھے ہی میرے کلینک چلی آئی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی، دراصل ہم جنات ہیں، ہمارے اگٹھے 10 یا اس سے بھی زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم ہزاروں سال جیتے ہیں اور سینکڑوں سال تک جوان رہتے ہیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں خوف کے مارے کھڑی ہو گئی۔ وہ عورت بھی کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے اس کا داماد بھی کمرے کے اندر آ گیا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، آپ نے ہمارا راز کسی کے سامنے بھی فاش نہیں کرنا ہے، ہم جن ہیں اور آپ نے ایک جن زادی کے 10 بچوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی لمحے اس شخص نے کچھ پڑھ کر اپنے سامنے پھونک مارا تو نہ جانے کہاں سے 2 بے حد خوبصورت لڑکیاں نمودار ہوئی۔ ارے یہ کیا؟ ان کے تو پر لگے ہوئے تھے، کیا یہ پریاں تھی؟ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ جن زادہ بولا، بچوں کو وادی میں لے جاؤ، ہم بخت مینا کو واپس لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر دونوں پریوں نے ادب سے سر جھکایا اور کمرے کے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں، دونوں نے 5 بڑے طریقے سے بچوں کو اٹھا رکھا تھا، مجال ہے کہ ایک بچہ بھی گرنے کا خدشہ ہو۔ انہوں نے دوبارہ جھک کر جن زادے کو الوداع کہا اور غائب ہو گئی۔ اسی اثنا میں بچوں کی ماں بھی بھلی چنگی کمرے سے نکلی، مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنے میں جن زادے نے اپنی انگلی میرے ٹیبل کی طرف کی تو میرے سامنے اگلے ہی لمحے پھولوں کے 2 گلدستے پڑے تھے۔ جن زادہ بولا، یہ پھول ہماری طرف سے ہیں، آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ اس کی ساس بولی، زندگی میں اگر ہماری ضرورت پڑے تو بس مجھے یاد کر لینا، ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ میری تو جیسے زبان ہی اکھڑ گئی تھی، مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں غائب ہو گئے۔ میں جو کافی دیر سے اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی تھی،
اچانک دڑام سے اپنی کرسی پر گر پڑی۔ میں نے بیل بجائی تو بیل کی آواز سن کر ملازمہ کمرے میں آئی۔ میرا بی پی بہت لو ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، رفت، مجھے پکڑ کر کمرے میں لے چلو اور میرے لیے کیلسی بنا کر لاؤ۔ اس نے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ 1 گھنٹے بعد ہی مجھے بخار ہو گیا۔ بخار صبح تک تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اگلے 3 دن تک میں نے کلینک بند رکھا۔ میں ذہنی طور پر بہت خوف زدہ اور پریشان تھی۔ یقیناً یہ میرا خوف تھا، کیونکہ انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ آخر 3 دن کے بعد میں نے اپنا کلینک دوبارہ کھولا اور زندگی معمول پر آ گئی۔ بیٹی MBBS کر رہی تھی، اسے بھی میری طرح ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ اب میرا کلینک اتنی ترقی کر چکا تھا کہ میں نے جاب چھوڑی اور 24 گھنٹے کلینک کو ٹائم دے رہی تھی۔ کبھی تو اتنا رش ہوتا کہ 2 دن ٹھیک سے سو نہ پاتے۔ 1 ماہ بعد میں معمول کے مطابق اپنے کلینک میں مریض دیکھ رہی تھی۔ آج کچھ رش بھی کم تھا۔ میں دل ہی دل میں شکر پڑ رہی تھی کہ آج نیند پوری کروں گی۔ صرف 2 مریض رہ گئے تھے کہ اچانک ایک نرس کمرے میں آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ، ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے۔ میں نے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ جیسے ہی وہ مریضہ کو اندر لائے تو میں یہ دیکھ کر ہل گئی کہ وہ وہی جنزادی تھی جس کی بیٹی کی میں نے ڈیلیوری کی تھی۔ اس جنزادی کے ساتھ ایک اور جوان جنزادی تھی۔ اس نے اسے کرسی پر بٹھایا اور بولی، یہ میری دوسری بیٹی ہے۔ میں 1 ماہ پہلے آپ کے پاس اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ آئی تھی۔ آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا، جی یاد ہے۔ وہ بولی، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے، اب بہت اچھا علاج کرتی ہیں، اس لیے دوبارہ آپ کے پاس آئی ہوں۔ میری بیٹی کو چیک کر لیں، اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے اس کی بیٹی کو چیک کیا اور نرس سے کہا، اسے ڈیلیوری روم میں لے جاؤ اور ڈرپ لگا دو۔ میں نے بقیہ 2 مریضوں کو بھی چیک اپ کر کے فارغ کیا اور نرس کو بھی چھٹی دی۔ نرس بہت حیران ہوئی کہ اس وقت جب ڈیلیوری کا کیس آیا تو اسے چھٹی کیوں دی، لیکن میں نے کہا کہ میں اکیلی سنبھال لوں گی، فکر نہ کرو۔ وہ چلی گئی تو میں ڈیلیوری روم میں آ گئی۔ جنزادی بولی، تم تو بہت سمجھدار ہو۔ میں مسکرائی، ظاہر ہے آپ کا پردہ بھی تو رکھنا ہے۔ جنزادی بولی، تمہارا خوف ختم ہو گیا؟ میں نے کہا، جی میں بالکل ڈاکٹر ہوں، جو بھی میرے پاس آئے گا میرا کام ہے اس کا علاج کرنا۔ آخر اس کی بیٹی نے 12 بچوں کو پیدا کیا۔ چند لمحوں بعد اس کا شوہر آیا اور اپنی جنی اور بچوں کو لے گیا۔ بوڑھی جنزادی بولی، ہماری وادی میں ایک دیو ہے، وہ جنات کے تمام بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر بولی، جی ہم مسلمان جن ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی اور بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ بولی، ہاں تو وہ دیو ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے اور ان کی دینی تربیت کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، اللہ انہیں صرف احسان کرنے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی جنزادی بہت ممنون نظر آ رہی تھی۔ تم نے دوسری بار ہم پر احسان کیا اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہارے احسان کا بدلہ کیسے اتاروں گی۔ میں نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض ہے۔ وہ بولی، تمہاری عاجزی مجھے پسند آئی، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ جب بھی میری ضرورت ہو مجھے یاد کرنا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب تو اکثر ایسا ہونے لگا کہ جنات کی وادی سے کوئی نہ کوئی علاج کے لیے میرے پاس آیا ہوتا، اور اب میں انسانوں اور جنوں کی مشترکہ ڈاکٹر بن چکی تھی۔ بلکہ اکثر بوڑھی جنزادی مجھے اپنے ساتھ وادی میں لے جاتی، وہاں جا کر میں ان کے مریضوں کا علاج کرتی تو وہی بوڑھی جنزادی مجھے واپس چھوڑ جاتی۔ کبھی کبھی میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی، کیونکہ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھ کر مجھے بہت عزت عطا کی تھی۔ میری بیٹی MBBS سے فارغ ہو چکی تھی۔ میڈیکل کالج سے فری ہوتے ہی اسے ہاؤس جاب بھی مل گئی۔ میں گھر پر کلینک چلاتی اور بیٹی ہاؤس جاب کرتی۔ اب بیٹی کو بھی علم تھا کہ میں جنات کا علاج کرتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ ناساز تھی، ایمن نے بھی ہسپتال سے چھٹی کی تھی۔ میں نے چند مریض چیک کیے اور کمرے میں آئی۔ ایمن بیڈ پر لیٹی ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں نے ایمن سے کہا کہ چند ایک مریض رہ گئے، انہیں تم چیک کر لو، میری طبیعت ناساز لگ رہی ہے۔ ایمن بولی، کوئی بات نہیں ماما، آپ آرام کریں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر ایمن کمرے سے چلی گئی۔ مریض ختم ہوئے تو اسی لمحے بوڑھی جنزادی آ گئی۔ اس کی وادی میں ایک بچے کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن ایمن نے اسے میری طبیعت کا بتایا اور مجھے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور جنزادی کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ جنزادی بھی ایمن کو ساتھ لے گئی۔ ایمن وادی جن میں گئی، اس نے بچے کا چیک اپ کیا، دوائیاں دی اور احتیاطی تدابیر بتا کر واپس آ گئی۔
میں کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ احمد نے بتایا کہ وہ بوڑھی جن زادی کے ساتھ وادی میں بچے کو دیکھنے گئی تھی۔ میں بھی کچھ کہتی کہ اچانک بوڑھی جن زادی کمرے میں نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں اٹھ گئی اور کہنے لگی، ہم جنات بہت سادہ ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح باتیں گھما پھرا کر نہیں کر سکتے۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ ہمیں تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ ہم اپنے قبیلے کے سب سے طاقتور خاندان کے چشم و چراغ کے ساتھ تمہاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ اس کی بات سن کر میں بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایمن بھی ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی۔ بوڑھی جنزادی نے اتنا ہی کہا تھا کہ کمرے میں جنزادی اور جنزادیاں نمودار ہونے لگی۔ جنات کو دیکھتے ہی میرے اوسان ختم ہو گئے۔ علاج تک تو ٹھیک تھا، لیکن ایک جن کے ساتھ میں کیسے بیٹی بیاہ دیتی؟ میں نے دل ہی دل میں سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ الحق ہے، کیا معلوم کوئی راستہ نکل آئے۔ چند لمحوں بعد ایک جن نمودار ہوا۔ جاہو جلال میں اور روب و وقار سے کوئی خاص جن لگتا تھا۔ کہنے لگا، میں اس خوبصورت وادی میں آباد جنات کے اس قبیلے کا سردار ہوں۔ میرے بیٹے کا دل تمہاری بیٹی پر آ گیا ہے، مگر چونکہ تم ایک اچھی انسان ہو اور ہمارا دین بھی ایک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دوں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا اس طرح رشتہ مانگا جاتا ہے۔ یہ سردار اپنے سارے خاندان کو ایسے لے آیا ہے جیسے رشتہ مانگنے نہیں بلکہ بارات لے آیا ہو۔ میں نے ہمت کی اور بولی، سردار جی، آخر یہ میری بیٹی ہے، مجھے سوچنے کا وقت تو دیں۔ سردار نے کہا، اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایک زمانے سے میرے قبیلے والوں کا علاج کر رہی ہو، ہم بھی تمہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میرے نزدیک سوچنے کا مطلب ہے وقت کا ضیاع۔ فکر نہ کرو، تمہاری بیٹی کو شہزادی سورج مکھی کا خطاب دوں گا۔ ہمارے قبیلے میں شہزادی سورج مکھی کا خطاب جس کو دیا جاتا ہے وہ سردار کے بعد تمام اختیارات کی مالک ہوتی ہے۔ ویسے بھی میرا بیٹا بہت سیدھا سادہ ہے، اسے تمہاری بیٹی جیسے شریک حیات کی ضرورت ہے۔ بوڑھی جنزادی بولی، میں نے تو فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ پریوں کے دیش سے آنے والے تمام قیمتی پتھروں کی نگرانی ایمن کرے گی۔ دوسری جنزادی بولی، میں وادی میں پھولوں کی تزئین و آرائش کا کام بھی ایمن کو سونپوں گی۔ اتنے میں ایک اور جنزادی بولی، شہنشاہ جنات، ہر سال آپ جو کوہکاف میں سالانہ میلہ منعقد کرتے ہیں جس میں تمام جنات رنگ برنگے ملبوسات میں اکٹھے ہوتے ہیں اور جنات کے درمیان ہڈیاں کھانے کا مقابلہ ہوتا ہے، جو جتنی ہڈیاں کھاتا ہے وہ مقابلہ جیت جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس میلے کے لیے ہڈیوں کا سارا انتظام ایمن کرے۔ اس کی یہ بات سن کر ایمن کو جھرجھری آ گئی۔ میں کچھ کہتی کہ ایک ننھی جنزادی بول پڑی، ایمن باجی کے کمرے میں نے کھلونا دیکھا ہے، وہ ایمن باجی کے ساتھ سوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایمن باجی ہم سارے بچوں کے لیے وہ کھلونا تیار کریں۔ یہ سنتے ہی میں نے ایمن کے کان میں سرگوشی کی۔ ایمن، تمہارا ایسا کون سا کھلونا ہے جو تمہارے ساتھ سوتا ہے؟ ایمن نے کہا، ماما، میرا ٹیڈی بیئر۔ میں نے کہا، او۔ ایک اور جنزادی بول پڑی، میں کچھ دن پہلے کوہکاف گئی تھی، ملکہ کہہ رہی تھی کہ ان کے لیے جو شاہی لباس تیار کیے جاتے ہیں وہ انہیں نہیں پسند آ رہے۔ میرا تو خیال ہے باجی ایمن بہت سمجھدار ہے، کیوں نہ ہم انہیں کوہکاف لے جائیں، یہ ان کے لباس کی تیاری کی نگرانی کریں۔ یہ سن کر ایمن نے میرے کان میں سرگوشی کی، ماما، یہ مجھے شہزادی بنانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں یا نوکرانی بنانے کے لیے؟ اتنے میں سردار بولا، دراصل شہزادی سورج مکھی پر قبیلہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے اور اس کے ہر حکم کو مانا جاتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، سردار جی، آپ بہت اچھے ہیں، سالوں سے آپ کا علاج کر رہی ہوں، وادی میں بھی آتی جاتی ہوں، میری اتنی درخواست ہے کہ سوچنے کا موقع دیں۔ آپ بے شک اپنے دیو سے پوچھ لیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، ان کی دینی تربیت کرتا ہے، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ لڑکی والوں کو سوچنے کا وقت دینا چاہیے۔ یہ سن کر سردار نے بوڑھی جنزادی کو دیکھا اور بولا، کیا واقعی ایسا ہے؟ بوڑھی جنزادی بولی، جی سردار اعلیٰ، بالکل ایسا ہے۔ یہ سن کر ایمن نے شرارتاً میرے کان میں سرگوشی کی، امی، یہ جن بھی صرف نام کا ہی مسلمان ہے۔ جن سردار نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، اچھا، اب دین کی بات ہے تو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا آپ سوچ لیں، ساتھ ہی نکاح کی تاریخ بھی سوچ لیں تاکہ اگلی بار بارات لے آئیں۔ میں اپنے بیٹے کو ساتھ بھیج دوں گا، آپ اس سے مل لینا، میرا بیٹا سیدھا سادہ ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سردار نے بوڑھی جنزادی کو اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بوڑھی جنزادی نے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی نکالی اور احمد کے ہاتھ میں پہنانے لگی، مگر انگوٹھی کھلی تھی۔ بوڑھی جنزادی بولی، کیا تم اس کا کچھ کر لو گی؟ میں نے انگوٹھی لیتے ہوئے کہا، جی میں خود کروا لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ بوڑھی جنزادی بولی، اچھا، لیکن خیال رکھنا اس انگوٹھی میں جو پتھر ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اب بالکل فکر نہ کریں۔ چند لمحوں بعد تمام جنات غائب ہو گئے، میں اور ایمن بیڈ پر بیٹھے رہ گئے۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ یہ سورہ جن کی برکت تھی، ورنہ یہ جنات کہاں ٹلنے والے تھے۔ ایمن بولی، ماما جنات کے قبیلے میں کیا مجھے بھی ہڈیاں کھانی پڑیں گی؟ میں نے کہا لا حول ولا قوہ، منہ سے اچھی باتیں نکالا کرو۔ یہ سن کر ایمن ہنسنے لگی اور بولی، ماما جو کرنا ہے جلدی کریں ورنہ انہوں نے اگلی بار بارات لے کر آنا ہے۔ میں سارا دن معاملے پر غور کرتی رہی، میرے پاس اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں تھا کہ کسی اچھے عامل سے بات کروں، لیکن کبھی عاملوں کے چکر میں پڑی نہیں تھی، اس لیے مجھے علم نہیں تھا کہ اچھا عامل کہاں بیٹھتا ہوگا۔ اگلے دن ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ ایمن نے ہسپتال ڈیوٹی پر جانا تھا اور میں نے کلینک اوپن کرنا تھا۔ ویسے میرا کلینک جب بھی مریض آتے تبھی اوپن ہوتا۔ اچانک ایک جن نمودار ہو گیا، اسے دیکھ کر میں اور ایمن دونوں ڈر گئے۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ وہ شرما کر بولا، میں وہی ہوں جس کے ساتھ آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ ہم نے جو اس پر بھرپور نظر ڈالی، شاید ہی وہ کبھی نہایا، اس نے پاؤں میں چپل پہن رکھے تھے، لیکن میں بہت حیران ہوئی کہ گھاس سے بنے ہوئے چپل اور اوپر موتی کے پھول سے گھاس کے بنے سلیپرز کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ گلے میں اس نے گلاب کے پھولوں سے بنا ہوا ہار پہنا تھا۔ نہایا بے شک نہ ہو، لیکن کنگھی کر کے آیا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال کمر تک لٹک رہے تھے۔ چونکہ ہمیں اس کے قبیلے کی عادت تھی، اس لیے ہمیں اب ان سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا نام کیا ہے تمہارا؟ وہ بولا میرا نام چلبل جن ہے۔ ایمن نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور بولی چلبل جن؟ وہ شرماتے ہوئے بولا جی ایمن۔ ایمن نے کہا کس نے تمہارا نام رکھا تھا؟ وہ بولا میرے جن بابا نے، تو میرا نام حسن نے صبح رکھا تھا، لیکن میں بہت شرارتی تھا اس لیے میری امی نے میرا نام چلبل رکھ دیا۔ یہ سنتے ہی ہماری ہنسی نکل گئی۔ میں نے تو ہنسی پر قابو پا لیا، لیکن ایمن کہہ کر لگا کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا ایمن بری بات ہے، چلبل ہمارا مہمان ہے۔ ایمن نے مشکل سے ہنسی پر قابو کی اور پرس اٹھاتے ہوئے بولی ماما مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ چلبل کو چائے پلائیں۔ یہ کہتے ہی ایمن چلی گئی۔ چلبل جن معصوم سی شکل نکال کر اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ایمن چلی گئی تو میں نے کہا چلبل جن؟ اس نے جلدی سے میری طرف دیکھا اور سر جھکا کر بولا جی۔ میں نے کہا صاف ستھرا رہنا اچھی بات ہے، تم نہاتے نہیں ہو کیا؟ وہ شرمندہ نظر آنے لگا اور بولا وہ جی مجھے شروع سے ہی پانی سے ڈر لگتا ہے، میں جب چھوٹا تھا تو میری امی جان مجھے زبردستی نہلاتی تھی۔ میں نے کہا اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تمہیں خود نہانا چاہیے۔ وہ ہنس کر بولا جی بالکل، میں وعدہ کرتا ہوں میں روز نہایا کروں گا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، چائے پیو گے؟ وہ بولا نہیں جی، اس سے کیا ہوگا، ہم جن یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کہاں کھاتے ہیں، میں چلتا ہوں، میرے بابا سردار نے حکم دیا تھا کہ آپ سے مل رہا ہوں اس لیے چلا آیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور چلبل غائب ہو گیا۔ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ جس طرح ہمارے ہاں کچھ بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی عقل و دانش عام بچوں سے کم ہوتی ہے، ہمارے ہاں سادہ زبان میں ایسے بچوں کو بھولا کہا جاتا ہے۔ چلبل جن بھی یقیناً ایسا تھا۔ اس کی ذہنی صلاحیت نارمل سے کم تھی، دکھنے میں اچھا خاصا نوجوان تھا، لیکن باتیں کرتے کسی بچے کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ اسی لیے سردار نے کہا تھا کہ اس کا بیٹا بالکل سیدھا سادہ ہے۔ میں الگ پریشان تھی کہ اب اس کا حال کیسے نکالا جائے۔ میں وارڈ میں مریضوں کو چیک کر کے ڈاکٹرز کے روم میں آ کر بیٹھی، جہاں سب ڈاکٹر آرام کی غرض سے بیٹھتے تھے۔ اسی لمحے میں نے آنکھیں بند کر کے صوفے پر سر ٹکایا کہ میرے کانوں میں آواز آئی ایمن جی۔ میں نے جو ہی آنکھیں کھولی تو میرے قریب چلبل جن بیٹھا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی لگی تھی کہ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور فوراً اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر میں جلدی سے کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی، دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور بولی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلبل جن بولا میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کچھ دیر پہلے ہی تو ملے ہو ناشتہ کرتے ہوئے، تو یہاں کیوں آئے ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ چلبل جن بولا فکر نہ کرو، مجھے تمہارے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہم جنات کی یہی تو خوبی ہے، جسے چاہیں اسے ہی صرف نظر آتے ہیں، چاہو تو آزما لو، مجھے اپنے ساتھ باہر لے چلو۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ چلبل جن بولا دروازہ کھول دو، تمہارے علاوہ نہ کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے نہ میری آواز سن سکتا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میرا کلیگ اسفندیار کمرے میں آیا اور بولا ایمن خیریت ہے، دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ میں نے کہا بس یوں ہی آرام کر رہی تھی۔ اسفند صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا ہاں سچ پوچھو تو ہمارا پروفیشن بہت ٹف ہے، میں رات کے 3 بجے سے جاگ رہا ہوں، اب ارادہ ہے کہ چھٹی لے لوں۔ چلبل جن صوفے پر دو زانوں بیٹھا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اسفند جس طرح نارمل بیہیو کر رہا تھا، اس سے مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ چلبل جن کو صرف میں ہی دیکھ سکتی ہوں۔ اتنے میں چلبل جن بولا دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ اسفند بولا وہاں کس کو اشارے کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہیں نہیں، میں تو بس یوں ہی کچھ سوچ رہی تھی۔
میں نے جلدی سے اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھایا اور بولی، اسفند تم آرام کرو، میں نے بچوں کی وارڈ میں جانا ہے۔ اسفند نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل آئی۔ میں تو کمرے سے نکلی، پیچھے میرے چلبل جن بھی کمرے سے نکل آیا، میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں نے کہا، اب کیا تم میرے ساتھ ہی پھرتے رہو گے؟ کیا مصیبت ہے؟ وہ بولا، میں تو بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کیسے علاج کرتی ہیں۔ میں نے دل میں کہا، اف اللہ کیا مصیبت ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جن اتنے بے وقوف ہو سکتے ہیں۔ ہم بچوں کی وارڈ میں گئے۔ وارڈ میں کوئی نرس نہیں تھی، ایک بیڈ پر 1 سال کا بچہ ایڈمٹ تھا، سو رہا تھا۔ میں نے اس کی فائل دیکھی، آج جس نے ڈسچارج ہونا تھا وارڈ میں کوئی نہیں تھا، صرف ایک عورت بچے کو لیے وارڈ سے یہ کہہ کر نکلی، ڈاکٹر صاحبہ میں ذرا باہر کا چکر لگا کر آ رہی ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں۔ میں اس بچے کو دیکھنے لگی تو چلبل جن بولا، مجھے بچے بہت پسند ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میرے بہت سارے بچے ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ کو بچے کیسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا، بہت برے۔ وہ چونک کر بولا، ایسا کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں، جو بھی مجھے تنگ کرتا ہے مجھے برا لگتا ہے۔ میں نے مزید کہا کہ اس بچے کو گود میں لو۔ چلبل جن نے کچھ سوچا اور بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ میں نے کہا، دیکھو مجھے اس طرح کے سوتے ہوئے بچے اچھے لگتے ہیں، دیکھو یہ ابھی بالکل تنگ نہیں کر رہا، جو ہی یہ سو کر اٹھا تو پوری وارڈ کو سر پر اٹھائے گا۔ میری بات سن کر چلبل جن کو مایوسی ہوئی، اس کا منہ لٹک گیا۔ اتنے میں بچے نے اپنا کام کر دکھایا۔ چلبل جن نے فوراً بچے کو بیڈ پر سلایا۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ میں نے جب اس کی گود پر نظر ڈالی تو اس کی گود بچے نے گیلی کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی۔ چلبل جن بولا، میں چلتا ہوں، کل آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، میں نے کلینک بند کیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ اسی دوران ایمن آئی، پرس ٹیبل پر رکھتے صوفے پر دراز ہو گئی اور بولی، ماما خدا کے لیے اس چلبل جن سے میری جان چھڑائیں، آپ کو علم ہے آج وہ ہاسپٹل آ گیا؟ میں نے چونک کر ایمن کو دیکھا اور بولی، کیا؟ وہ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ ایمن نے کہا، اس کے سردار بابا نے میرا رشتہ جو اس کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اف اللہ مجھے تو یہ سوچ کر ہی کچھ ہونے لگتا ہے، ماما پلیز کچھ کریں ورنہ یہ چلبل جن میرے سر پر ہے، اتنا بے وقوف ہے کیا بتاؤں؟ میں نے کہا، دراصل بیٹا جس طرح ہمارے کچھ بچے ذہنی صلاحیت میں نارمل بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے، تبھی تو سردار بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا سیدھا ہے۔ ایمن نے کہا، ماما تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پلیز اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کھانا کمرے میں بھجوا دیں۔ یہ کہہ کر ایمن کمرے میں چلی گئی۔ میں نے آخری مریض کو چیک کیا، پرس لے کر کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک بوڑھی جن زادی حاضر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، آپ اچانک آ گئی؟ بوڑھی جن زادی بولی، میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ تم نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ میں نے کہا، کہ آپ کو سردار نے بھیجا ہے؟ بوڑھی جن زادی بولی، نہیں میں خود آئی ہوں، اس دن ہم سب اچانک آ گئے تو آج دل میں خیال آیا کہ میں خود تم سے پوچھتی ہوں کہ تم راضی ہو کیا؟ میں نے کہا، ہم انسان ہیں، ایک جن کی انسان سے کیسے شادی ہو سکتی ہے، یہ ناممکن ہے۔ بوڑھی جن زادی سوچ میں پڑ گئی اور دوبارہ کرسی پر بیٹھی اور بولی، مجھے لگ رہا تھا کہ تم اور تمہاری بیٹی راضی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سردار کے آگے مجبور بے بس ہیں، اور تو اور سردار سب سے زیادہ اسی بیٹے چلبل کے لیے فکر مند رہتا ہے، کیونکہ یہ بڑا تو ہو گیا مگر اس کا ذہن ابھی بھی بچوں والا ہے۔ میں نے کہا، تو اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ میں جن کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی اور میری بیٹی بھی نہیں چاہتی۔ جن زادی بولی، تم میری محسن ہو، تم نے مشکل میں میری بیٹی کی مدد کی، اسی لیے میں نہیں چاہوں گی کہ تمہارے ساتھ زبردستی یا ناانصافی ہو۔ میں نے کہا، پھر اس کا حل آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ جن زادی سوچنے کے بعد بولی، چلبل جن ایمن کو پسند کرتا ہے، اگر چلبل خود ہی اس سے شادی سے انکار کر دے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن وہ کیوں انکار کرے گا؟ بوڑھی جن زادی بولی، وادی میں 2 دن بعد شادی کی تقریب ہے، تم ایمن کے ساتھ شادی کی اس تقریب میں شرکت کرو۔ چلبل ظاہر ہے ایمن کو دیکھ کر خوش ہوگا، اس کی 2-3 کمزوریاں ہیں، اگر ایمن یہ سب کر لے تو مجھے امید ہے کہ چلبل خود ہی رشتے سے انکار کرے گا۔ میں اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی اور بولی، جی بتائیں ایمن ضرور کرے گی۔ بوڑھی جن زادی بولی، چلبل کو بچے بہت پسند ہیں اور وہ پھولوں پر فدا ہے، اسے گانے کا شوق ہے، خوشی کے موقع پر گانا نہ گائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ وہ چلبل سے یہی کہے گی کہ اسے ان تمام چیزوں سے نفرت ہے، مجھے بڑی امید ہے کہ تمہاری بات بن جائے گی۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے، ایمن بالکل ایسا کرے گی۔ بوڑھی جن زادی بولی، مگر خیال رہے غلطی سے بھی میرا نام نہ لینا کہ میں نے تمہیں بتایا، ورنہ سردار مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا، بالکل فکر نہ کریں، میں کہیں آپ کا نام نہیں لوں گی، آپ تو میری مدد کر رہی ہیں۔ بوڑھی جن زادی بولی، میں شادی کے لیے دعوت نامہ بھیجوں گی، خیال رکھنا۔
یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں کلینک سے نکلی اور تیز قدم اٹھاتی ایمن کے کمرے میں آئی۔ وہ سو رہی تھی۔ ایک تو دل چاہا کہ ابھی تھک کر سوئی بیٹی کو نہ جگاؤں، پھر دل سے آواز آئی کہ سونے کے لیے تو عمر پڑی ہے، یہ بات بتانا زیادہ ضروری ہے۔ میں ایمن کے پاس بیٹھ گئی، اسے آواز دی لیکن وہ نہیں اٹھی۔ میں نے پھر اسے ہلایا، ایمن بات سنو۔ ایمن نے کروٹ بدلی اور بولی، کیا ہوا ماما، سونے دیں، کیا میری بارات آ گئی ہے؟ میں نے اسے چپت لگائی اور بولی، آئے ہائے، اللہ نہ کرے، بارات تو میری بیٹی کی آئے گی مگر جنات کے قبیلے سے نہیں، بلکہ میری بیٹی کو بیانے انسان ہی آئے گا۔ ایمن نے کہا، اچھا تو پھر کیوں جگا رہی ہیں؟ میں نے کہا، اٹھو پھر بتاتی ہوں۔ ایمن جھنجھلاتی اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، جی بتائیں۔ میں نے اسے بوڑھی جنزادی کی تمام باتیں بتائی تو ایمن نے کہا، اچھا تبھی میں نے اسے مذاق میں کہا تھا کہ مجھے بچے نہیں پسند تو اس کا منہ لٹک گیا۔ ماما آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ایسی ایکٹنگ کروں گی کہ اسے مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ اب مجھے سونے دیں۔ یہ کہتے ہی وہ لیٹ گئی۔ میں نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی شام ہم لان میں چائے پی رہے تھے کہ چلبل جن حاضر ہوا۔ اس کی اچانک آمد نے ہمیں ڈرا دیا۔ ایمن کی چائے اس کے کپڑوں پر گرتے بچی۔ ایمن نے کہا، چلبل جن جب بھی آتے ہو اچانک آتے ہو، بتا کر نہیں آ سکتے؟ چلبل جن بولا، ہم تو جن ہیں، ہم تو ایسے ہی آتے ہیں۔ چند لمحے اس نے بڑے غور سے دیکھا اور غائب ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اچانک چلبل کی آواز گونجی، ضروری پیغام لایا ہوں، کیا مجھے آنے کی اجازت ہے؟ ایمن نے کہا، آ ہی گئے ہو تو چلے کیوں گئے؟ چلبل جن دوبارہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، کیا اس طرح پوچھ کے آیا کروں؟ میں نے کہا، چلبل جن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آ جایا کرو، بولو کیا پیغام لائے ہو؟ وہ بولا، کل ہماری وادی میں شادی ہے، بوڑھی چچی نے بھیجا ہے آپ کو شادی کی دعوت دوں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم انہیں بتا دینا کہ ہم ضرور آئیں گے۔ اتنے میں ایمن بولی، چلبل جن لگتا ہے تمہیں پھول بہت پسند ہیں، چپل پھول سے بنے پھولوں کی مالائیں بھی پہن کر رکھتے ہو۔ چلبل جن شرماتے ہوئے بولا، جی پھول مجھے پسند ہے، اب میں اپنے لیے پھولوں سے تاج بنوا رہا ہوں، اسی لیے میرے بابا نے خاص طور پر ایسے پھول منگوائے جو کبھی نہیں مرجھاتے۔ میں نے کہا، چلبل اب تم جاؤ، کل ہی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور غائب ہو گیا۔ میں نے کہا، ایمن کل کے لیے تیار رہنا۔ ایمن بولی، آپ فکر نہ کریں ماما۔ اگلے دن شادی کی تقریب میں چلبل ہمیں لے آیا۔ جیسے ہی ہم وادی میں آئے تو ہماری تو آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ رات کا وقت تھا، وادی میں ہر طرف قندیلیں روشن تھی۔ ہر طرف قندیلیں روشن ہونے کا منظر بہت دل فریب تھا۔ آج تو جنات بھی خوبصورت لباس میں ملبوس تھے۔ بوڑھی جنزادی نے ہمارا استقبال کیا۔ اس نے بتایا کہ جنات کے ایک قبیلے کے ساتھ ان کی صلح ہوئی ہے، اس لیے دو قبیلوں کے درمیان امن و امان اور محبت برقرار رکھنے کے لیے رشتہ داری کی جا رہی ہے تاکہ دوبارہ دونوں قبیلے لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ ایک طرف بڑے چولہے بنائے گئے تھے جن پر بڑی بڑی دیگیں چڑھائی گئی تھی۔ کھانے پکانے کا بھی بڑا انتظام کیا گیا تھا۔ اسی دوران چلبل جن بولا، ایمن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اچھی چیزیں دکھاتا ہوں۔ ایمن نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے اجازت دے دی۔ بوڑھی جنزادی بولی، چلبل ایمن کو بالکل تنگ نہیں کرنا، یاد رکھنا میں جادوئی آئینے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں گی، اگر تم نے ایمن کو تنگ کیا تو میں سردار کو بتا دوں گی۔ چلبل جن نے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا، نہیں چچی، میں ایمن کو تنگ نہیں کروں گا۔ چلبل جن مجھے لے کر ایک باغ میں پہنچا۔ واؤ، اتنا خوبصورت باغ، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ ہر طرح کے پھول لگے ہوئے تھے، کچھ پھول اتنے نایاب اور خوبصورت تھے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ باغ میں ہر طرف انہی پھولوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ اتنے میں چلبل جن بولا، بتاؤ کیسا لگا میرا باغ؟ یہاں جتنے بھی پھول لگے یہ سارے پھول سردار بابا نے میری فرمائش پر منگوائے ہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ ان پھولوں کی تعریف نہ کرنا سچ میں ایک زیادتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ اگر میں ایسا نہ کرتی تو مجھے ہمیشہ کے لیے ان پھولوں کے ساتھ چلبل جن بھی مل جاتا، جو کہ کسی طور مجھے قبول نہیں تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں لانے سے پہلے کم از کم مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا اور بولا، کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا یہ باغ تمہیں پسند نہیں آیا؟ میں نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے پھولوں سے سخت نفرت ہے۔ پہلے بھی تم ہر وقت پھولوں کے مالے پہن کر آتے رہتے ہو، مجھے کبھی اچھا نہیں لگا، لیکن میں نے تمہیں پہلے اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے، لیکن اب تمہیں بتانا ضروری ہو گیا تاکہ تمہیں بھی میری پسند ناپسند کا علم ہو۔ چلبل جن بولا، لیکن پھول تو سبھی کو پسند ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں بالکل ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے پھولوں سے سخت نفرت ہے۔
میں نے اچانک زور سے ایک پھول توڑ لیا اور اسے مٹی میں دباتے ہوئے بولی، میں جب بھی پھول دیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے کہ میں ان کو اپنی مٹھی میں مسل کر پھینک دوں۔ میں نے وہ پھول نیچے پھینک دیا اور بولی، اب چلو مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے چلبل جن کے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس کا باقاعدہ رونے والا منہ نکل آیا۔ میں باغ سے نکل آئی، وہ بھی میرے پیچھے باغ سے نکل آیا۔ زندگی میں کسی چاہنے والے کی موجودگی زندگی کو کس قدر خوبصورت بناتی ہے، اس کا احساس پہلی بار مجھے ہوا۔ مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ چلبل جن اگر انسان ہوتا تو میں اس سے شادی کے لیے ہرگز دیر نہ کرتی، لیکن جن کے ساتھ شادی کرنے کے لیے میرا دل ہرگز بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے بھی ہم سفر کے لیے اپنی آنکھوں میں کیا کچھ خواب سجا رکھے تھے، میں اپنے خوابوں کو کیسے چکنا چور کر دیتی۔ چلبل جن انتہائی مایوسی کی حالت میں سر جھکائے میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے کہا، چلبل جن تم اچانک بہت خاموش ہو گئے ہو۔ وہ بولا، نہیں میں بس اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری ماں تو شادی میں مصروف ہیں، ان سے کوئی بات کرنی ہے تو چلتے ہیں۔ وہ بولا، نہیں میں اپنی حقیقی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں ٹھٹک کر رک گئی۔ میں نے کہا، کیا تمہاری ماں تمہاری حقیقی ماں نہیں ہے؟ وہ بولا، نہیں، سردار بابا بتاتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں اللہ کے پاس چلی گئی تھی، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ قبیلے میں سب بتاتے ہیں کہ میری ماں بہت اچھی تھی، سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے کہا، تو کیا تمہاری یہ ماں اچھی نہیں ہے؟ وہ بولا، نہیں یہ بھی اچھی ہیں، لیکن مجھے بس ان کی یہ بات پسند نہیں۔ یہ اکثر مجھ سے تنہائی میں کہتی ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بڑا ہی نہیں ہوا، دوسرے بھائی کتنے بہادر ہیں اور میں نکما ہوں۔ میں نے کہا، وہ بالکل غلط کہتی ہیں، تم بالکل نکمے نہیں ہو۔ چلبل جن ہنس کر بولا، نکما ہی تو ہوں، آپ نے دیکھا نہیں مجھے لڑکیوں کی طرح پھول پسند ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی اور خاموشی سے دوبارہ چلنے لگی کہ اچانک چند بچے کھیلتے ہوئے ہمارے قریب آئے۔ ایک بچی جس کی عمر کوئی 10-12 سال ہوگی، اس نے 2 سال کا بچہ گود میں اٹھایا تھا۔ چلبل جن سے بولی، چلبل بھائی، میرا بھائی اب میری امی تک پہنچا دیں گے، میں کھیل رہی ہوں۔ چلبل جن نے بخوشی بچہ گود میں اٹھا لیا، کہا، ارے تم فکر ہی نہ کرو، اسے تو میں خود سنبھالوں گا۔ جنات کا وہ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا۔ چلبل جن بولا، آپ کو تو بچے پسند بھی نہیں ہیں؟ میں نے کہا، ہاں مجھے بچے پسند نہیں ہیں۔ وہ بولا، کتنی عجیب بات ہے، جو مجھے پسند ہے وہ آپ کو پسند نہیں۔ میں نے کہا، میں اسی سے شادی کروں گی جسے بچے نہ چاہیے ہوں۔ میری بات سن کر چلبل کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ بولا، بچے تو اس دنیا کی رونق ہے۔ میں نے بھی دل مضبوط کرتے ہوئے کہا، درست کہہ رہے ہو چلبل، لیکن یہ رونق پوری دنیا میں موجود ہے، ایک میرے گھر میں نہ ہوئی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بمشکل مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی یہ بات بھی درست ہے۔ ہم اسی طرح باتیں کرتے کھلے میدان میں پہنچ گئے جہاں شادی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ کھلے میدان میں مہمانوں کے لیے قالین بچھائے گئے تھے۔ چلبل نے بچہ ایک جنزادی کو پکڑایا، خوب رونق لگی تھی۔ جنات منہ سے عجیب آوازیں نکال رہے تھے۔ انہوں نے دھات کے کچھ برتن رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان جنوں کا ایک گروپ انہیں بجا رہا تھا۔ شاید یہی ان کی موسیقی تھی کہ اسی لمحے چلبل بھاگتا ہوا ہجوم میں پہنچ گیا۔ 2-4 نوجوان جن اور آگے آئے، سب نے مل کر ناچنا شروع کر دیا۔ ان کا ڈانس بھی عجیب تھا۔ چلبل بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک جنزادہ چلایا، چلبل وہ گانا تو سناؤ جو تم پوری وادی میں گاتے پھرتے ہو۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ چلبل نے گانا شروع کر دیا۔ مجھے تو اس گانے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یقیناً یہ ان کا روایتی گانا ہوگا۔ جب ناچ گانا ختم ہوا تو ایک جن نے باقاعدہ اعلان کیا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، تمام مہمان اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تاکہ کھانا پیش کیا جا سکے۔ یہ سنتے ہی سب اپنی جگہ پر بیٹھنے لگے۔ چلبل جن بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، تمہیں میرا گانا کیسا لگا؟ اس بار میرا دل اپنا پورا زور لگا رہا تھا کہ میں اس کا دل نہ توڑوں، لیکن میں نے کہا، مجھے گانے سننا پسند نہیں ہے، لیکن تم نے اچھا گایا ہوگا۔ یہ تمہارا گانا سن کر کتنا خوش ہو رہے تھے؟ یہ سننا تھا کہ چلبل جن کے چہرے سے تو رونق ہی چلی گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی۔ یقیناً میں یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔
کھانا ختم ہوا، ہم نے واپسی کی اجازت لی۔ سردار اعلیٰ، بوڑھی جنزادی اور چلبل ہمیں خاص طور پر الوداع کہنے آئے۔ چلبل کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس نے ہمیں گھر پہنچانا ہے۔ سردار نے کہا، پھر آپ شادی کے لیے کب تک تیاری کر رہی ہیں؟ اتنے میں چلبل بول پڑا، سردار بابا جلدی کیا ہے، ہو جائے گی، میں مہمانوں کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ سردار اس کی بات سن کر حیران تو ہوا مگر کچھ نہیں بولا۔ چلبل نے ہمیں گھر چھوڑا اور بولا، میں ایمن سے بات کر لوں؟ میں نے کہا، ہاں کر لو۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ چلبل نے کہا، ایمن مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ ہر وہ چیز جو مجھے پسند ہے تمہیں پسند نہیں ہے، پھر میں تمہیں کیسے خوش رکھوں گا؟ میں آج سردار بابا سے کہہ دوں گا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ چلبل کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے، اور وہ بولا، اب میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے بھی نہیں آؤں گا۔ ہماری وادی میں دیو استاد کہتے ہیں کہ کسی کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا اور غائب ہو گیا۔ میں پلرز کے پاس کھڑی تھی، مجھے ایسے لگا کہ میں گر جاؤں گی۔ میں نے پلرز کو تھام لیا، مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کسی کا دل توڑ دیا ہے۔ وہ واقعی بہت معصوم جن تھا، کسی بھی طرح کی بناوٹ نہیں تھی اس میں۔ میں اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ چند دن اسی طرح بوجھل دل کے ساتھ گزر گئے۔ چند دن بعد میں اور ایمن اگٹھے لان میں بیٹھے تھے، چائے کا وقت تھا، موسم بھی اچھا تھا، کہ اچانک بوڑھی جنزادی نمودار ہوئی اور بولی، سردار کا پیغام لائی ہوں۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ وہ بولی، سردار نے پیغام بھیجا ہے کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ وہ یہ رشتہ ختم کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں مسکرائی، ایمن بھی مسکرا دی، بوڑھی جنزادی بھی مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ میں نے کہا، ایمن جب سے تم شادی سے واپس آئی ہو بڑی خاموش ہو۔ ایمن نے کہا، ماما چلبل بہت اچھا اور معصوم جن ہے۔ مجھے اس کا دل توڑ کر سچ میں بہت دکھ ہوا۔ کاش کہ وہ انسان ہوتا، میں اس کا دل کبھی بھی نہ توڑتی۔ میں نے کہا، ایمن بیٹا، اسے اپنی وادی میں کوئی بھی جنزادی مل جائے گی، آخر کار وہ ایک سردار کا بیٹا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔